اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 15 شعبان کے رات کا ایک بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے نماز مغرب سے پہلے ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کے، اس وظیفے کے پھر آپ نے فائدوں سے مستفید ہونا ہے۔ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اس وظیفے کو 15 شعبان کی رات، یعنی کہ آج آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی۔ تو ویڈیو سے مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کسی بھی رکاوٹ یا بندش کے خاتمے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، اب رکاوٹ یا کوئی بندش رزق کے متعلق ہو سکتی ہے، دولت کے متعلق ہو سکتی ہے، ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور آج کا وظیفہ خاص طور پر آیت الکرسی پر منحصر ہے۔ جو شخص ان آیتوں کو ہر روز، ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو شیطان کے وسوسوں، سرکش، شیطان کے مکروہ فریب اور ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریق سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس آیت کو آپ جس نیک کام کے لیے بھی پڑھیں گے، جس بندش کو بھی ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے، اگر رزق میں برکت کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، کسی بھی قسم کے خوف سے، اندیشے سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیں گے، صحت کے لیے پڑھیں گے، تندرستی کے لیے پڑھیں گے، کبھی آپ کے رزق میں فاقہ نہ ہو، دکان میں خیر و برکت ہو، یعنی کہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانہ کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضروریات کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس کیا، اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازم آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا اور وہ آیا، غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا، اور میں یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ میں نے تب بھی اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔
تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا اور وہ گلا اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں آؤں گا، اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ مکمل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جس کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بلائی کے کام میں بہت ہی زیادہ آگے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ باہوالا سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے اور جس گھر میں پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ باہوالا مسلم بخاری اور ترمذی شریف۔ تو سامعین یہ تھی آیت الکرسی کو پڑھنے کی فضیلت و برکات اور ایک مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا۔ تو اب میں آپ کو آیت الکرسی کا ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی۔ سامعین آپ نے نماز مغرب کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس رات میں مانگ لو جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہو۔ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یعنی کہ آیت الکرسی کی 100 کی تسبیح کا ورد کرنا ہے، اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اور جس حاجت کے لیے بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پاس شیطان نہ آئے گا، اور اگر کوئی آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھے گا یا پھر 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ ہو گیا آیت الکرسی کا ایک مختصر سا وظیفہ، مختصر سا عمل بتاؤں گی جو کہ آپ نے روزگاری کے لیے، ملازمت کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے کرنا ہے۔ تو سامعین آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے اب یہ 3 نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ یا غنیو یا فتاح یا رزاق، یا غنیو یا فتاح یا رزاق۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کی 100 کی تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ ذرا دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کا ورد کرنا ہے، یا غنیو یا فتاح یا رزاق، اور ان کے آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا
ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو سامعین، یہ تھی 15 شعبان کے دن کی 2 تسبیحات جس کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے اور ان کے معجزات، ان کے فوائد سے آپ مستفید ہوتے ہوئے خود دیکھیں گے کہ آپ کو ان کا کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔